یہاں نظر آ رہا ہے، ہم کیوں نہ ان کو کہیں کہ بھائی تم پیشوا ہو جاؤ، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ جماعت سے نماز کر دیا کریں گے. تو مولانا صاحب سے پوچھا نہیں کہ بھائی مولانا صاحب آپ کیوں یہاں رہ رہے ہیں، کیوں دکھائی دے رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا. تاکہ مولانا صاحب آپ رفع دین سے نماز پڑھتے کر، ہمیں رفع دین سے نماز پڑھتے. تاکہ پھر آپ ایسا کریں، ہم بھی 4-5 بندے ہیں اور یہاں جو ہیں یہ دوسرے ہیں رفع دین سے نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ ہماری امامت کرا لیا کریں. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ آ جائیں گے نماز پڑھ لیں گے جماعت سے. تو یہ وہاں ان کی امامت کرنا شروع کر دی انہوں نے. نہ یہ ان فوجیوں سے پوچھتا ہے نہ فوجی ان سے پوچھتے ہیں. فوجی کہہ رہے ہیں شاید یہ ان کا کوئی تبادلہ ہوا ہے، کوئی ان میں محکمہ پولیس میں ہے یا تھانے سے روز آتا ہے پھر جاتا ہے تھانے میں. اور اس اللہ کے بندے نے بھی ان کو نہیں پتا بھائی میں جرم میں گرفتار ہو کر آیا ہوں یہاں پہ. ایک دن وہ ایک فوجی نے ان سے معلومات کر لی کہ بھائی مولانا صاحب آپ کی یہاں کیا ڈیوٹی ہے. تو مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی میری ڈیوٹی وغیرہ نہیں ہے، میں یہاں گرفتار ہو کر آیا. تو وہ فوجی حیران ہوا کہ گرفتار ہو کر آیا کس جرم میں. وہ کہتا ہے جرم میں ہم سب شریک ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم فوجی لوگ ہیں، ہم آپ کے جرم میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی جرم بڑا نہیں ہے، میں رفع دین کرنا جب میں نے شروع کیا عوام الناس کو بتایا تو رفع دین کرنے کی وجہ سے اس جرم کی وجہ سے مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس جرم میں تم بھی شریک ہو، تم بھی رفع دین کرتے ہو. وہ پریشان ہوئے، بیچارے حیران بھی ہوئے کہ حق بات کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے گرفتار کر لیتے ہیں. تو وہ 5-6 فوجی جو ہے مولانا صاحب کے ساتھ گئے کہ چلو صدر صاحب سے معلوم کر لیں گے بھائی اس کے FIR میں جرم کیا لکھا ہے انہوں نے. تو صدر صاحب نے دیکھا کہ بھائی یہ بوٹ شوٹ پہنے ہوئے یہ فوجی حضرات وردی سے آ رہے ہیں، مولانا صاحب ان کو لے کے آ رہے ہیں. تو فوج وہ پولیس والا ڈر گیا. انہوں نے آ کر پوچھا بھائی صدر صاحب ان کو FIR دکھائیں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو گرفتار کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ FIR نہیں ہے. کہا کہ کیوں گرفتار کیا؟ کہا کہ اس کی استاد جو میرے دوست ہیں انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا کہ اس مولانا کے دماغ میں کچھ ہوا ہو گئی ہے، وہ ہوا نکالنے کے لیے آپ 2-4 دن ان کو قید کر دیں. میں نے قید کر لی. اب کیا ہوا ہے یہ اللہ جانتا ہے بہتر، مجھے معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہوا کا کچھ نہیں ہے، اس نے حق مذہب کو قبول کیا ہے اور اس کو یہ بات ناگوار کی. انہوں نے اس وجہ سے اس کو گرفتار کروایا ہے، لیکن یہ حق کی وجہ سے گرفتار نہیں ہو سکتا. آپ کان کھول کر سن لو، حق کے مقابلے میں آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. تو وہ تو بیچارہ پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا. کہا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، یہ مولانا جانے تم جانو، جان چھوڑو، لے جاؤ اس کو، میں کیوں گرفتار کروں گا ان کو. اب وہ فوجیوں کے ساتھ باہر نکل آئے. یہ اللہ کی ایک مدد ان کے ساتھ. اور پھر انہوں نے جا کر تبلیغ شروع کی، اور انہوں نے پھر مسجد سے بھی نکال دیا، مدرسے سے بھی نکال دیا. ایسے بیچارہ پھر بھی وہ تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا. بتاتا ہے لوگوں کو کہ بھائی حق یہ ہے، چاہے تکلیفیں دو گے تو بھی میں بتاؤں گا، سنو گے بتاؤں گا، نہیں سنو گے تو بھی میرے اوپر فرض ہے، میں اپنا فرض پورا کروں گا انشاءاللہ. جب آپ دیوبندی تھے تو ایک نہایت ہی اہم منصب پر آپ فائز تھے، مفتی رہے ان کے، اور آج آپ اہل حدیث ہو گئے. اہل حدیث ہونے کے بعد اس سے بھی بڑی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے آپ کے ذمہ ڈال دی ہیں، قرآن سنت کی نشر و اشاعت کی. اللہ رب العالمین آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ابھی یہ فرمایا جو واقعہ وہاں ہوا فوجی اور دوسرے مسجد میں، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں اس منصب پر آپ پہنچنے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور کیا وہ لوگ جو نماز میں اپنی رفع دین نہیں کرتے، ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی، ایسے اماموں کی ابتدا میں ان لوگوں کو نمازیں پڑھنی چاہیے جن کی نمازیں سنت کے مطابق ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے
کہ یہ ایک ایسا مذہب حق ہے جو بھی انسان اس کو اختیار کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کا اطمینان قلب بڑھ جائے گا. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب میں پہلے حنفی تھا تو کتنے ہی عہدے، کتنے ہی منصب، کتنے ہی دنیا کی ہر عیش و عشرت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، لیکن اطمینان قلب نہیں تھا، سکون نہیں تھا. یہ سکون جو ہے وہ فقط حق کی بات میں ملتا ہے، اور حق قبول کرنے کے بعد چاہے دنیا کی عیاشی آپ کے پاس نہ ہی ہو، عیش و عشرت کی زندگی آپ کے پاس نہ ہو، پھر بھی آپ کے دل کے اندر سکون انشاءاللہ العزیز موجود ہوگا. اور یہ سکون مجھے تب ملا جب میں نے مسلک حق قبول کیا الحمدللہ. اور ایمان میں اضافہ میں نے یہ بالمشاہدہ یہاں کیا کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. حالانکہ بہت ساری تکالیف اس مسلک کو قبول کرنے کے بعد میں نے زندگی میں اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں جتنی تکلیفیں مجھے اس مسلک کے قبول کرنے کے بعد ملی. لیکن ان تکلیفوں کے عوض جو مجھے ایمان میں اضافہ ملا، میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مجھے ایک بڑی نعمت ملی، میرے ایمان میں اضافہ ہوا اور اطمینان قلب مجھے نصیب ہوا. تو دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو نماز جو ہے سنت کے مطابق ایک پڑھتے ہیں، دوسرے سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، تو کیا ان کی پیچھے نمازیں ہو جاتی ہیں یا نہیں ہو جاتی؟ یہ تو ایک صاف عام مسئلہ ہے کہ بھائی ایک چیز ہے جو خلاف سنت ہو رہی ہے اور ایک چیز ہے سنت کے مطابق. تو سنت کے مطابق کو چھوڑ کر آپ خلاف سنت کے کیسے قبول کریں گے؟ اور جو امام امامت کرا رہا ہے وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، آپ رفع یدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے تو ان کو امام تسلیم کیا ہی نہیں. جب آپ نے امام تسلیم ہی نہیں کیا تو آپ کی نماز کیسے ہوئی؟ جب آپ امام تسلیم کریں گے تو لازمی بات ہے امام جیسے کریں گے تو ویسے ہی آپ مقتدی کریں گے نا. امام سجدہ کرے گا آپ سجدہ کریں گے، ایسے نہیں امام سجدے میں گئے آپ رکوع میں کرے ہو، یہ امام کی اقتدا تو نہیں ہوئی. امام کو امام تسلیم کرنے کے بعد آپ امام کی پیروی کریں گے. جیسے امام کرے گا قیام میں کھڑا ہوگا تو آپ بھی قیام میں کریں گے. وہ رفع یدین نہیں کر رہا، آپ رفع یدین کر رہے ہیں، تو یہ آپ امام کی پیروی تو نہیں کر رہے. جب پیروی نہیں کر رہے تو آپ نے امام ہی تسلیم نہیں کیا، امام تسلیم نہیں کیا تو آپ کی نماز کیسے ہوئی ان کے پیچھے؟ تو سنت کے مخالفت میں چاہے کس طرح سے بھی ہو آپ کی نماز سنت کی مخالفت میں نہیں ہو سکتی. اور اس کے اندر سنت کی مخالفت میں آپ نماز ادا کرو اور امید رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی، یہ تو بڑی ضرورت ہے. اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں. جزاک اللہ خیر. صرف یہی نہیں شیخ، ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ نماز تو سنت کے مطابق پڑھ لی جاتی ہے، لیکن رشتہ داریاں اور جو اپنے معاملات ہیں وہ ان بدعقیدہ لوگوں سے بھی قائم کیے جاتے ہیں. آپ اس بارے میں امت کے لیے کیا رہنمائی فرمانا پسند فرمائیں گے کہ جب ازدواجی زندگی یا شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا اہل حق کو اپنی بچیوں کو ان لوگوں کو کے نکاح میں دے دینا چاہیے جو کہ حق پر نہیں ہیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ مسئلہ بڑا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو مومن عورتیں ہیں ان کو آپ مشرکوں کی عقد میں نہ دیں. جو مشرک عورتیں ہیں وہ مومن حضرات کے گھروں میں نہ آئیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے.
تو آپ موحد